باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بزم سخن میں سہیل زرار خلش کا آداب قبول کیجیے۔ ناظرین، شاعر نے کہا تھا کہ کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد۔ شاید یہ بات UK کے لیے نہیں کہی گئی تھی، لیکن حال بحال اسی پہ صادر آتی ہے کہ یہ UK کے کچھ لوگوں کے لیے، کچھ خاص لوگوں کے لیے یہ شعر کہا گیا تھا۔ ان لوگوں میں ان لوگوں کا شمار ہوتا ہے جنہوں نے اردو کے لیے بہت کوششیں کی، بڑی کاوشیں کی، اس کو یہاں تک پہنچایا۔ ان میں بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے ناقد بھی شامل ہیں۔ آج ہمارے درمیان موجود ہیں ایک ایسے ہی ادیب، شاعر، ناقد، مدرس، استاد، جن کے بارے میں کچھ کہنا میری زبان لڑکھڑا رہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجھ سے بات بھی نہیں ہو پا رہی کہ میرے ساتھ ایسے عظیم شاعر موجود ہیں، جن کے بارے میں ہمارے ایک اور بڑے اچھے شاعر جناب غالب ماجدی صاحب نے کہا، اور بڑا خوبصورت انہوں نے کہا کہ ہے اسیر زلف اردو یہاں کون کہیے غالب، ہے اسیر زلف اردو یہاں کون کہیے غالب، میں کہوں عقیل دانش، میں کہوں عقیل دانش۔ دانشوروں کی دانشگاہ جناب عقیل دانش صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حضور، بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے اس پروگرام میں آنے کا۔ آپ نے ہماری عزت بڑھائی ہے، ہمیں بہت بڑی سعادت نصیب ہوئی ہے کہ آج ہمارے ساتھ آپ موجود ہیں۔ میں خلیل صاحب تہہ دل سے آپ کے توسط سے اسلام چینل کے تمام ناظرین کو اور سامعین کو بہت دل سے میں سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ کا بہت سپاس گزار ہوں کہ آپ نے ایک موقع عنایت کیا بہت سے لوگوں سے دل کی باتیں کرنے کا۔ جی، پچھلے کچھ مدت سے اسلام چینل کے بہت سے جتنے پروگرامز ہیں ان میں خاص طور سے بزم سخن، جی، اس لیے کہ میرے اندازے کے مطابق زیادہ لوگ اس پروگرام سے مستفید ہوتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، انہیں دلچسپی ہے، ایک نئی فضا پیدا کی ہے جی، ادب کے لیے، زبان کے لیے، اپنی تہذیب کے لیے، اپنی ثقافت کے لیے، اور بس دل سے یہی دعا نکلتی ہے۔ جی، بہت شکریہ آپ کی آنے نہیں، ہمارا جو ہے وہ اعزاز ہمارے لیے ہے کہ آپ ہمارے چونکہ ٹی وی ایک فلم کا میڈیا ہے جی، تو میں مصرع بدلتا ہوں، جی، اللہ کرے زور فلم اور زیادہ، اللہ کرے زور فلم اور زیادہ۔ واہ بھائی واہ، کیا بات ہے۔ بلکہ میرا خیال ہے آپ نے کچھ ہمارے چینل کے بارے میں بھی بڑے اچھے، ابھی کچھ دیر پہلے ہی فی البدی کچھ اشعار کہے تھے۔ وہ ایک جو آپ کا پروگرام ہوا تھا جی، سلوں میں، اور وہ شاید 23 مارچ کے جی، جی، حوالے سے تھا، اس میں میں نے دیکھا کہ آپ اور آپ کے ساتھی جی، پوری تندہی سے جی، اور اپنے فرائض ادا کر رہے تھے، تو پھر فی البدی ذہن میں آیا جی، کہ دل گدازوں کا ہے ایک پینل، دل گدازوں کا ہے ایک دل پینل۔ گدازوں کا ہے ایک پینل، پینل، دل کی دھڑکن ہے اسلام چینل۔ واہ واہ، کیا بات ہے، اس بہت لیے خوب، اس کو لوگ بہت سے اپنی جی، مصروفیات کو تج کر سنتے ہیں، کیا بات ہے، بہت اور زبردست۔ یہ مبالغہ نہیں ہے اس میں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ شعر و شاعری سے جی، عموماً دلچسپی ہے، جی، پھر آپ کا جو پیش کرنے کا انداز ہے جی، وہ چیزوں کو اور دلچسپ بنا دیتا ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ جی، پورے شہر میں، بلکہ جہاں جہاں بھی یہ دیکھا جا رہا ہے، جی، ہو سکتا ہے کہ یہ انگلستان سے باہر بھی جی، جا رہا ہے جناب، جا رہا جا رہا ہے، ہے مختلف جگہوں پہ، لوگوں کے ویب لیے سائٹ کے تھرو۔ تفریح طبع کا جی، بہت سی نئی باتیں سننے کا ایک بہت اچھا موقع ہے یہ، اور اس کے لیے آپ اور آپ کا چینل دونوں ہماری مبارکباد کے اور ہدیہ تبریک کے مستحق ہیں۔ بہت شکریہ۔ اچھا، آپ سے ظاہر ہے آپ سے باتیں تو کرنے کو بہت ہیں، میں پچھلے کئی دنوں سے آپ سے مختلف امور پہ گفتگو کر رہا ہوں، اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کہاں سے شروع کروں اور کہاں سے آپ کی بات کا آغاز کروں، لیکن میری امیجنیشن ہے، میرا ایک تصور، ایک خیالات ہیں، جی، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک کونے میں جان ایلیا بیٹھے ہیں، ایک کونے میں بڑے بھائی شریف صاحب بیٹھے ہیں، اور ایک نوجوان بچہ جو ہے، یا نوجوان کہیے، اس کو آواز دی جا رہی ہے، اور وہ لا رہا ہے، مطلب آم کے پیڑ لگے ہیں، امروہے کا ماحول ہے، اور گجرے آ رہے ہیں، مطلب کیا ماحول، مطلب میں اس تاریخی وہ پس منظر دیکھنا چاہ رہا ہوں جہاں آپ کو شعر کہنے کی جو ہے ایک للک اور لپک پیدا ہوئی آپ کے اندر۔ آپ نے خلیل صاحب اپنے الفاظ سے مجھے بہت دور پہنچا دیا ہے۔ جی، غالب نے کہا تھا کہ کلکتے کا جو ذکر کیا تو نے ہم نشی، ایک تیر میرے سینے پہ مارا گیا ہے، تو آپ اسے اب امروہہ سمجھ لیجیے اس شعر میں۔ امروہہ صوبہ UP کا جی، چھوٹا سا شہر ہے، اچھا، تقسیم کے وقت تک اس کی آبادی 1 لاکھ ہوگی۔ اللہ اکبر، یہ میرے لیے بالکل نئی معلومات ہے۔ چونکہ وہاں صنعت نہیں ہے، جی، اور اس لیے
بہت سے خاندانوں کے جی ایک دو فرد یقیناً باہر کے شہروں میں اپنے معاش کے لیے چلے گئے، اور امروہہ میں زیادہ تر مسلمانوں کی آبادی ہے، اور تقسیم سے پہلے تک، جی بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ جب تک زمینداری ختم نہیں ہوئی تھی اس وقت تک زیادہ لوگ زمیندار تھے۔ اچھا اب یہ ہوتا تھا کہ شام میں کیسے گزاریں، دن میں باغات میں چلے گئے، زمینوں میں چلے گئے، مقدمہ بازی ایک خاص فن تھا وہاں کا، جی مقدمہ اور بازی بہت سے لوگ اوروں سے کہتے تھے کہ آپ کو مقدمہ ہم لڑیں گے۔ اچھا تو اب شام خالی ہے، کیا کریں؟ تو 4-6 ایسے مراکز تھے جی جہاں علم کی، ادب کی اور شعر کی باتیں ہوتی تھیں، تو اس فضا میں نے آنکھ کھولی، جی اور ان جگہوں پر جانے کے علاوہ پھر مجھے ایک بہت سنہری موقع یہ ملا جی کہ جون ایلیا مرحوم جی میرے بڑے بھائی کے بہت قریبی دوست تھے، کیا ہوا؟ اور دونوں عربی اور فارسی کے جو امتحانات ہوتے تھے علی گڑھ یونیورسٹی سے، جی اس کی تیاری بیٹھ کر ساتھ کرتے تھے۔ اچھا اور جیسے کہ ابھی آپ نے فرمایا، اس وقت میرا کام تھا کہ میں چائے پیش کروں جا کے یا پانی پیش کروں، لیکن الفاظ میرے کانوں میں پڑتے رہتے تھے۔ بے شک بے شک۔ اور ایک صورت اور بھی تھی کہ ایک زمانے میں لوگ کہتے ہیں کہ آواز اچھی تھی، جی تو میں نعتیں بھی پڑھ لیتا تھا، کہیں جا کے مجھے کھڑا کر دیا کسی جلسے میں، اور شروع میں مسلم لیگ کے جلسوں میں بھی اچھا مسلم لیگ کے جلسوں بعض میں بھی، نظمیں جی پڑھی، تو ایک بغیر مطلب سمجھے ایک شعور پیدا ہوا کہ ہاں یہ کچھ اچھی چیز ہے شعر۔ جی تو وہاں سے یہ شعر کہنے کا چسکا لگا۔ اس کے بعد پھر ہجرت کی، پاکستان آ گئے۔ تو جب میں ایک کراچی کے ایک مدرسے میں تھا، جی جون صاحب مجھ سے کچھ پہلے آ گئے تھے، اچھا تو کئی سال کے بعد جون صاحب مجھے ملے اور لپٹ گئے، بے انتہا رونے لگے، بڑے جذباتی آدمی جی تھے، جذباتی آدمی تھے، اور امروہی سے انہیں بہت محبت تھی۔ بے شک بے شک۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں کہاں گیا، میں چمن سے نکل گئے، یہ سندھ اور اس کی خاک، بہت پریشان تھے۔ تو کہنے لگے میاں آپ کو کچھ شعر و سے دلچسپی تھی، مجھے یاد پڑتا ہے، میں نے کہا ہاں جی تھی بالکل۔ کہنے لگا آپ کا نام ہے سید عقیل احمد، تو ایسا کیجئے کہ آپ عقیل دانش اپنا نام رکھ لیجئے، اچھا اور شعر اگر آپ کہیں تو اس نام سے کہیے گا۔ اس وقت میرے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ احسان بن دانش جیسا جید ایک اور شاعر موجود ہے۔ جی چنانچہ وہ ان کی بات میں نے فوراً قبول کی، اور اسکول کے زمانے سے تھوڑا بہت لکھنا شروع کیا۔ اچھا اچھا۔ تو یہ جو سوری آپ کی بات احسان دانش صاحب اور آپ کا عقیل دانش صاحب کا یہ کچھ مسئلہ بھی ہوا تھا غالباً، کوئی بہت اچھا آپ کا شعر تھا جو وہی مرض کروں، اس میں جی 2 باتیں ہوئیں جی جب لکھنا شروع کیا، اور یہ اندازہ ہوا کہ بھائی یہ نہیں ہونا چاہیے تھا نام، مگر اس وقت بہت دیر ہو چکی تھی، بہت سے لوگ اب مجھے عقیل دانش کے نام سے جاننے لگے تھے۔ جی اسکول سے پھر کالج گئے، کالج سے یونیورسٹی گئے، پھر پڑھانا شروع کیا، تو پھر مناسب نہیں معلوم ہوا جی کہ اپنا نام بدلا جائے۔ جی لیکن اس میں بعض لطائف تو یہاں تک میرے ساتھ آئے اچھا کہ ایک صاحب مجھے ملے برمنگھم میں، اور بڑا افسوس کا اظہار کیا کہ بھائی آپ کے والد صاحب کا انتقال ہوا، اور میں اس وقت لاہور میں تھا، اور یہ میرا مقدر کہ میں ان کے جنازے میں شریک ہوا۔ اللہ میں نے کہا بھائی میرے والد کا انتقال تو 1963 میں ہو چکا تھا، ہاں آپ کہاں جنازے میں پہنچ گئے؟ تو کہنے لگے کہ وہ احسان دانش صاحب۔ تو میں نے کہا نہیں، میرے والد نہیں ہے، صرف نام کی نسبت ہے۔ جی اسی زمانے میں بمبئی جانا ہوا، تو ایک بہت اس زمانے میں میں نے کالج کی بالکل شروع میں قطعہ لکھا تھا ایک، کہ شفاف تصور کے سبک ساگر میں واہ رقاص شگفتہ سے کمل ہوتے ہیں، کیا بات یہ بات الگ ٹھہری کہ تعمیر نہ ہو، ہر ذہن میں کچھ تاج محل ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ تو ایک صاحب نے بمبئی میں مجھے قطعہ سنایا، اور کہنے لگے کہ بھائی احسان بن دانش نے کیا اچھا قطعہ کہا ہے یہ۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ خادم کا کارنامہ ہے یہ، تو انہیں یقین نہیں آیا۔ اچھا پھر اور لوگوں نے کہا کہ ہاں جی ہم تو پہلے بھی سن چکے ہیں، یہ چھپ بھی چکا ہے۔ تو اسی طرح کراچی میں ایک صاحب نے ایک شعر مجھے سنایا، اور بہت تعریف کی، انہیں بہت شعر پسند آیا، کہنے لگے بھائی آپ کا شعر ہمیں بہت پسند ہے۔ تو میں نے کہا یہ فرمائیے کون سا شعر ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ قبر کے چوکٹے خالی ہیں، قبر کے چوکٹے خالی ہیں، انہیں مت بھولو، جانے کب کون سی تصویر لگا دی جائے۔ یہ بہت اچھا شعر ہے احسان بن دانش کا۔ تو میں نے ان سے گزارش کی کہ یہ شعر احسان بن دانش کا ہے۔ لیکن یہ تو لطائف کی باتیں تھیں، اور اس کے بعد پھر مستقل لکھنا شروع کیا، اور چونکہ تعلق اردو سے رہا پڑھنے پڑھانے سے، ریڈیو پر بھی میں کچھ کام کرتا تھا وہاں کے کراچی میں، اور لکھتا ہوں میں بہت دن سے۔ وہاں کی جنگ میں بھی لکھتا تھا میں، اور یہاں آ کر اب تقریباً یہ نصف صدی کا قصہ ہے کہ یہاں سے جنگ شروع ہوا، اس میں نے لکھنا شروع کیا۔ کراچی کی جنگ میں ایک صاحب ہوا کرتے تھے شفیع عقیل،
جی. اور بھائی جان کے نام سے ان کا ایک صفحہ مرتب ہوتا تھا جنگ میں بچوں کے لیے. اچھا. اس میں میں نے قمر علی عباسی جی جی. ہمارے ہم وطن بھی، دوست بھی، دور کے عزیز بھی، انہوں نے اور بہت سے لوگوں نے کہانیاں لکھنی شروع کی، شعر لکھنے شروع کیے. تو وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور پھر چھٹتی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی. تو مطلب یہ آپ نے جیسے بتایا، میں پہلے تو اسی پہ حیران تھا کہ امروہے میں آپ نے بتایا صرف 1 لاکھ کی آبادی تھی، تو کیا سب لوگ شاعر ہوا کرتے تھے اور سب پھر وکیل ہوا کرتے تھے، سب زمیندار تھے؟ مطلب اتنا بڑا ایک زندگی کے مختلف شعبوں میں لوگ تھے، لیکن اکثر لوگوں کا رجحان اس کی طرف تھا کہ بھائی یہ شعر ثنا کہہ لیں اسے، اور علم سے محبت کہہ لیجیے. بڑی بڑی مشقافیاں ہوتی تھیں، کسی نے نئی کتاب پڑھی ہے تو اس کا ذکر ہو رہا ہے، کوئی کہانی لکھ کے لایا، افسانہ لکھ کے لایا، شعر لکھ کے لایا، نظم لکھ کے لایا، اس پر بات چیت ہو رہی ہے کہ میاں یہ لفظ یوں سے یوں ہونا چاہیے. تو سیکھتے تھے لوگ. اور فضا میں ایسا ہوتا ہے کہ قمر علی عباسی نے ایک جگہ لکھا کہ امروہے کی کیا بات ہے، وہاں جو بچہ پیدا ہوتا ہے نومولود روتا بھی ہے تو سر میں روتا ہے. کیا بات ہے. آپ کی اسی بات سے لکھ کے لانے سے میں کنیکٹ کروں گا اپنا ایک دوسرا سیگمنٹ، کیونکہ آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ہمارا اگلا جو سیگمنٹ ہے وہ شعر شناس کا سیگمنٹ ہوتا ہے، جس میں ہم ایک شعر دیتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اس کے شاعر کو شناس کریں. تو دیکھتے ہیں آج کے شعر شناس کا شاعر کون ہے اور اس کا شعر کیا ہے. سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں. ریت سے بت نہ بنا اے میرے اچھے فنکار، ایک لمحے کو ٹھہر میں تجھے پتھر لا دوں. انتہائی معذرت، وہ شاید ظاہر ہے لائیو پروگرام ہے، اپنے تقاضے ہوتے ہیں اس کے کچھ نہ کچھ، تو ہم آپ کے لیے دوبارہ کوشش کرتے ہیں کہ جلد از جلد. میں نے کہا نا آج کچھ کنفیوژن چل رہی ہے. تم کہ تو کیا ہے، ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے. ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے. ناظرین، آپ نے یہ شعر دیکھا اور آپ کو اس شعر کے شاعر کو شناس کرنا ہے. آئیے ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے یہ ٹوٹا تھا. جی تو یوں ہے، آپ شعر سے وابستگی ہو گئی جی اور اب تک ہے. زبردست. میں آپ سے اور تو بہت کچھ ظاہر ہے وقتاً فوقتاً سنتا رہوں گا، لیکن یہ خالق و تخلیق چاہوں گا کہ اگر شروع میں تھوڑی سی آپ سے اس پہ بات کر لوں تو. میں شعر کا سلسلہ جی اللہ کے تبارک نام سے شروع کرتا ہوں. جی. کہ ابتدا تو ہے، واہ، انتہا تو ہے، واہ، دل کی دھڑکن سے آشنا تو ہے، سبحان اللہ. ہم تو دانش حروف ابجد ہیں، حرف و آواز کا خدا تو ہے. کیا بات ہے، بہت زبردست. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور پھر لاکھوں درود اور سلام بے شک سید کائنات پر. تو ایک نعتیہ قطع بھی عرض کرتا چلوں میں کہ پھر بشر کو درجہ انسانیت حاصل ہوا. واہ. پھر بشر کو درجہ انسانیت حاصل ہوا، پھر جہاں میں آدمی کا بول بالا ہو گیا. پھر جہاں میں آدمی کا بول بالا ہو گیا. پھر جہاں میں آدمی کا بول بالا ہو گیا. ظلمت شب ہائے ظلم و جور نے کھائی شکست. ظلمت شب ہائے ظلم و جور نے کھائی شکست، آپ آئے تو زمانے میں اجالا ہو گیا. کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ آئے تو زمانے میں اجالا ہو گیا. ابھی آپ نے حکم دیا اس نظم کا. جی. تو ایک نظم ہے یہ خالق و تخلیق. جی. اور انسان کے جلال. میں سوری آپ کو روکوں گا. جی. خالق و تخلیق سننے سے پہلے ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں. جی. تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کون ہے اور کہاں سے. ضرور ضرور. جی، کون اور کہاں سے بات کریں؟ السلام علیکم. ہیلو. ہیلو جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں شبانہ مقصود بات کر رہی ہوں گرین فورڈ لندن سے. جی شبانہ صاحبہ ہیں. جی کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کا یہ پروگرام بہت اچھا لگا، خصوصاً آج آپ نے جن کو بلایا ہے وہ تو آپ نے بس ایک کمی جو تھی بہت دنوں سے پوری کر دی. ہم نے اصل میں ماضی، حال اور انشاءاللہ مستقبل اردو کا جو ہے اس کو بلایا ہے آج، اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ جلدی بہت ساری باتیں ہو جائیں، تو اسی لیے ہم نے کہا گھبراہٹ بھی ہو رہی ہے کہ کیسے کریں گے. لیکن جی جناب دریا کو بند کرنے والی بات ہے، لیکن یہ کہ ان کا تدریس
اردو میں جو دوسرے انہوں نے مدد کی ہے اس ملک میں بچوں کو اردو سے روشناس کرانے کے لیے، وہ ایک بہت بڑی ان کی خدمت ہے جس کو میں اپریشیٹ کرنا چاہتی ہوں. اور یہ جو شعر آپ نے بتایا تھا یہ غالباً غالب صاحب کا شعر ہے، بس یہ میں کہنا چاہ رہی تھی. جی بہت شکریہ آپ کا. ہم نمبر اور آپ اپنی ڈسکنیکٹ مت کیجیے گا، ہمارے پروڈیوسر صاحب آپ کا نمبر اور کانٹیکٹ ایڈریس لے لیں گے. جی بہت شکریہ. جی جناب اب جی یہ انسان کے جلال اور جمال کی کہانی ہے. یہ جی میں سوچتا ہوں کہ لوگ کیا ہیں، واہ کہاں سے آئے ہیں اس جہاں میں، کیا ہے محبوس کس نے ان کو واہ طلسم اندوہ بے قرار میں. واہ کیا ہے محبوس کس نے ان کو طلسم اندوہ بے قرار میں. عجیب ہے اس جہاں کے باسی، واہ عجیب تر زندگی ہے ان کی، عجیب سا کچھ علم ہے ان کا، واہ عجیب سی کچھ خوشی ہے ان کی. کبھی یہ سقراط بن گئے ہیں، واہ نظام عالم کو ایک دیا ہے، کبھی کسی مصلحت کے ہاتھوں انہوں نے زہراب پی لیا ہے. واہ کیا بات ہے. کبھی کسی مصلحت کے ہاتھوں انہوں نے زہراب پی لیا ہے. یہ بابلون انواع کے خالق، واہ یہ بابلون انواع کے خالق، واہ کفن بھی تہذیب کا یہی ہے. واہ انہی سے قائم وقار ہستی کہ ملتوں کے خدا یہی. کیا بات ہے. انہی سے قائم وقار ہستی کہ ملتوں کے خدا یہی ہیں. انہی کے فن کے تو معجزے ہیں واہ جو وادی پاک سے آیا ہیں. یہ کوٹ ڈیجی موہنجو دارو انہی کی عظمت کے سب نشاں ہیں. کیا بات ہے. کیا یہ بات ہے. کوٹ ڈیجی موہنجو دارو انہی کی واہ، عظمت واہ، کے سب واہ۔ نشاں ہیں. انہی کی مشل کی روشنی سے ہزارہا دیپ جل رہے ہیں. کیا بات ہے. انہی کی مشل کی روشنی سے ہزارہا دیپ جل رہے ہیں. انہی ستاروں کی رہبری میں واہ یہ کارواں سارے چل رہے ہیں. کیا بات ہے. بہت انہی ستاروں کی رہبری میں یہ یہ کارواں سارے چل رہے ہیں. جنم دیا تاج کو انہوں نے، واہ عطا محبت کو زندگی کی. سبحان اللہ. انہی کے دم سے یہ ہیروشیما بنے تھے تصویر بے کسی کی. کیا بات ہے. کیا انہی کے دم سے انہی سے یہ جنم دیا تاج کو انہوں نے، جی عطا محبت کو زندگی کی. یہ ہیروشیما انہی کے دم سے بنے تھے تصویر بے کسی کی. یہ مسجدیں اور یہ شیوالے، یہ مسجدیں اور یہ شیوالے، یہ گردوارے صلیب گاہیں. کیا بات ہے. یہیں پہ یہ لوگ ڈھالتے ہیں ہزار رہبر ہزار راہیں. کیا بات ہے. ہزار یہ مسجدیں اور یہ شیوالے، یہ مسجدیں اور یہ شیوالے، یہ گردوارے صلیب گاہیں. یہیں پہ یہ لوگ ڈھالتے ہیں ہزار رہبر ہزار راہیں. یہ وہ مسیحا کہ موت جن سے بچا کے چلتی ہے اپنا دامن. واہ کیا بات. یہ وہ مسیحا کہ موت جن سے بچا کے چلتی ہے اپنا دامن. یہ ایسی بجلی کہ پھونک دے جو ہزارہا زندگی کے گلشن. کیا بات ہے. زبردست. یہ حامل علم و فضل و دانش، یہ ٹینکوں کے یہ بم کے موجد، یہ زندگی کے خوشی کے غاصب، یہ موت کے اور علم کے موجد. چلے ہیں افلاک پر جمانے یہ سکہ اپنی ہنروری کا، مگر حقیقت میں بے ہنر ہے نہ بھر سکے پیٹ آدمی کا. کیا بات. چلے ہیں افلاک پر جمانے یہ سکہ اپنی ہنروری کا، مگر حقیقت میں بے ہنر ہیں نہ بھر سکے پیٹ آدمی کا. یہی ہے جمہوریت کے داتا، یہی ہیں جمہوریت کے داتا. یہ آمریت پہ شیفتہ ہیں، یہ بندگی کے فریب خوردہ، یہ خواجگی پہ فریفتہ ہیں. انہوں نے سیتا کو قدس بخشا کہ یہ ملائک کے رازداں ہیں. انہوں نے مریم کو بیچ ڈالا کہ اہرمن کا یہی نشاں ہے. انہی سے یہ کارزار ہستی بنا ہوا ہے بہار پرور. انہی کے دم سے تو میکدوں میں چھلک رہے ہیں ہزار ساغر. انہی کے دم سے تو میکدوں میں چھلک رہے ہیں ہزار ساغر. یہ جام بردوش قہبہ خانے انہی کے دم سے تو چل رہے ہیں. دلوں میں آہیں سلگ رہی ہیں، لبوں پہ نالے مچل رہے ہیں. کرم کے مظہر، ستم کے مظہر، خوشی کے مظہر، علم کے مظہر، یہاں ملے نفرت و محبت. زباں کے بانی قلم کے مظہر ہے. کوئی مفلس کوئی تونگر، ہزار شکلوں میں جرواگر ہیں. یہ دونوں عالم کے رازداں ہیں، یہ اپنی ہستی سے بے خبر ہیں. یہ دونوں عالم کے رازداں ہیں، یہ اپنی ہستی سے بے خبر ہیں. میں سوچتا ہوں کہ لوگ کیا ہیں، کسی کا ہیں شاہکار شاید، کسی مصور کے منہ قلم سے ہوا ہے فن آشکار شاید. لکھا ہے جس نے بھی یہ ڈرامہ، عظیم ہے وہ عظیم تر ہے.
جو ایسے کردار کا ہو خالق، قسم ہے فن کی وہ معتبر ہے۔ کیا بات ہے۔ اس خوبصورت نظم کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ لندن سے شاہد رضا نعیمی صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم نعیمی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم، میں سب سے پہلے تو آپ کو اس پروگرام کو کنڈکٹ کرنے کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ۔ اور خاص طور پر میں نے فون کیا ہے آپ کا اور اسلام چینل کا شکریہ ادا کرنے کے لیے بہت کہ شکریہ۔ اردو دنیا کے مشہور ادیب، نقاد اور شاعر محترم عقیل دانش صاحب کو آپ نے اپنے پروگرام میں بلا کر ہم جیسوں پر بڑا احسان کیا ہے۔ بالکل جناب، ہم پہ بھی احسان ماشاء اللہ، ان کی نظم ابھی میں سن رہا تھا جی، اور یقیناً وہ اس قابل ہیں کہ آپ کے پروگرام میں تشریف لائیں۔ انہوں نے بڑی قربانی دی اور میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جی بہت ہم کرم، سب بہت عنایت۔ ان کے کلام کو بڑے شوق سے سنتے ہیں اور عقیل دانش صاحب کی جو اردو ادب کی خدمات ہیں جی، وہ ناقابل فراموش ہیں۔ بے شک، بالکل بالکل، بہت صحیح کہا آپ نے۔ ابھی ہم بہت شکریہ انشاءاللہ مولانا، بہت اگلے شکریہ۔ سوال میں ان سے یہی تذکرہ ہوگا کہ بہت شکریہ۔ خدمات کے حوالے سے انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ شکریہ جناب علی، بہت بہت شکریہ، کرم۔ بہت شکریہ۔ جی جناب، تو کالز کا سلسلہ تو چلتا ہی رہے گا۔ جی اچھا، ایک کال اور ہے تو ذرا ہم دیکھ جی لیتے ہیں جی، کون ہے۔ بالکل۔ جی السلام علیکم۔ اپنی ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے پلیز۔ ہیلو، ہلو جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب اور کہاں سے؟ میں خورشید صدیقی بول رہا ہوں۔ عقیل دانش صاحب جی، کو خورشید سلامت صاحب۔ کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کے چینل کا واقعی جیسے پہلے کالر نے کہا کہ بہت اچھا کیا آپ نے جو اتنے بڑے شخصیت کو آپ نے بلایا، اور جی۔ سامعین سے کہنا چاہوں گا کہ یہ ایک ایسی ہمہ جہت شخصیت ہیں عقیل ماشاء دانش اللہ۔ صاحب جی کہ نظم، غزل، نعت، حمد، قطعات، نثر، مضامین، کالم، تدریس، براڈ کاسٹنگ، جی۔ نظامت، صدارت، ذکر، قرأت، مجلس، میلاد، امامت، مقالہ، بحث و تمہیس، گفتگو، بزلہ سنجی، لطیفہ گوئی۔ مجھے یقین ہے کہ میں کچھ بھول رہا ہوں ابھی۔ آپ نے ماشاءاللہ آپ نے اتنا بڑا کر دیا کہ ہمیں اس پروگرام کو اگلے 2 گھنٹے اور کرنا پڑے گا انشاءاللہ۔ بہت کرم، بہت عنایت۔ لیکن 2 چیزیں اس میں خصوصیت ہے اس میں، جی، اور وہ یہ ہے کہ ایک تو ہے عشق ان کا اردو زبان سے، بے شک بے شک۔ زبان جو کہہ سکے تحت شعور کی باتیں، جی، حمیل دل اسے اردو زبان کہتے ہیں۔ واہ، اور دوسرا ان کا جو ہے جو ہماری اقدار ہیں، جی شاید یہ ان کا عشق آخر ہے۔ بالکل، مذہبی اقدار، مشرقی اقدار، تہذیبی و تمدنی اقدار، جی ثقافتی اور معاشرتی اقدار۔ جی، دانش صاحب نے اپنی کسی بھی تخلیقی کاوش میں ان اقدار کا دامن نہیں چھوڑا، بے شک، بالکل صحیح کہا۔ اور ہم ان کے بڑے شکر گزار ہیں۔ مجھے پتا ہے میں اور بھی کہنا چاہتا تھا، لیکن اور بھی لوگ ہوں گے اور پروگرام جاری رہنا چاہیے۔ جی، بہرحال بہت بہت شکریہ، اور بہت عقیل شکریہ۔ دانش صاحب کو والسلام۔ بہت شکریہ بہت آپ کا کرم، جناب، آپ نے وعلیکم اتنا السلام۔ تفصیل سے ہمیں بتایا۔ ایک کالر اور ہے ہمارے ساتھ۔ شکریہ۔ اچھا جی، جی میرے خیال ہے وہ جی۔ چلے گئے۔ تو جو ہم ابھی جیسے خورشید صاحب نے ایک بہت اچھی بات کہی، وہ تو انہوں نے ہاں، پورا کیا ایک بات ہے صاحب۔ تفصیلاً بتا دیا، ماشاء اللہ۔ لیکن میری جو آپ سے کافی دفعہ اس پہ گفتگو ہوئی ہے، ایک آپ سن 70 سے غالباً جنگ میں لکھ رہے ہیں، اور آپ اس سے بہت پہلے سے یہاں آ گئے، جی۔ تو بالکل مطلب بیاباں جنگل بیاباں ہوگا اردو کے حوالے سے۔ میں جب یہاں حاضر ہوا اس ملک میں، جی تو بلا مبالغہ صورت یہ تھی کہ لوگ اردو بولنے کے لیے دور دور کا سفر کرتے تھے کہ فلاں علاقے میں لندن کے یا کسی اور شہر کے ہمارے جاننے والے موجود ہیں، تو ان کے پاس ہم اختتام ہفتہ یعنی ویک اینڈ پر جائیں گے اور وہاں سے اردو میں بات ہوگی۔ اچھا، اور اس قدر مشکل تھا اپنی زبان کا سننا جی کہ میں نے ایک 2 شعر لکھے کہ اس شہر میں ہوں نو گرفتہ، واہ، اس شہر میں ہوں نو گرفتہ، گرفتہ اور خود سے بات کر رہا ہوں، واہ، ہر لہجہ بکھر بکھر کے دانش تنظیم حیات کر رہا ہوں۔ کیا بات ہے، بہت خوب۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ آبادی بڑھی لوگوں کی، اب جی خدا کا شکر ہے جی ایسا نہیں ہے، لیکن بعض لوگوں نے یہاں بہت شروع میں اردو کا چراغ جلانے کے لیے جی، خون جگر صرف کیا ہو، بہت محنتیں کی۔ اچھا سوری روکیں گے، ایک کال اور ہے پاکستان سے کال۔ ضرور۔
جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے ہیں بھائی؟ آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا چل رہا ہے. بہت شکریہ بہت شکریہ بہن, آپ ہماری ریگولر کالر ہیں اور آپ ہمیشہ فون کرتی ہیں. آج ہمارے درمیان اتنی بڑی ہستی موجود ہے کہ ہمارے تو الفاظ ہی کم پڑ گئے ہیں, نہ بات ہو پا رہی ہے, نہ ان سے تذکرہ سن پا رہے ہیں. تو عقیل دانش صاحب موجود ہیں, کیا کہیں گی آپ ان سے؟ جی ماشاءاللہ, میں عقیل دانش صاحب سے کہوں گی ماشاءاللہ بہت اچھی شاعری میں نے جتنی بھی آپ کی سنی ہے ابھی تک اس پروگرام کے حوالے سے, ماشاءاللہ بہت اچھی کر رہے ہیں, سمجھ میں آ رہی ہے, ایسی کر رہے ہیں. جی یہ بہت بڑا خاصہ ہے ان کا جناب, یہ بہت بڑا خاصہ شکریہ, ہے. بہت کرم, بہت عنایت. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. چلے شکریہ. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. اب یہ جو سوال اصل میں جو ہماری ریگولر کالر بہن نے ہماری کیا, وہ میرے بھی آپ سے سوال تھا کہ آپ نے خود لکھا ہے کہ میں فکر, فلسفے, قنوتیت پسندی, اس سے میں نے اس پتھر کو چوم کے رکھ دیا, آپ نے یہ لکھا ہے. حالانکہ آج کا شاعر تو اپنے آپ کو فلسفی کہلانا زیادہ پسند کرتا ہے, یہ کیوں ہوا ایسا؟ بہت مشکل ہے اصل میں, جب تک آدمی تہ میں نہ جائے. جی سب سے بڑا فلسفہ تو زندگی آدمی کو سکھاتی ہے. بے شک بے شک. اور اگر وہ آپ نے آسان الفاظ میں اپنے تجربات, جی اپنے مشاہدات لکھ دیں جی تو وہ بہت سے فلسفوں پر بھاری ہوتے ہیں. بے شک. اسی کا اگر عام آدمی تک ابلاغ ہے, آپ کی بات پہنچ رہی ہے, جی تو وہ بڑی بنیادی بات ہے. جی ورنہ بہت سے فلسفی ہیں, انہیں پڑھیے اور مستقل جو کائنات کے متعلق, حیات کے متعلق جو چیزیں ہیں ان پر غور کرتے رہیے. لیکن جو مشاہدات کی بات ہے اور براہ راست ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتی ہے, تو وہ آدمی کے لیے سود مند بھی ہے اور اسے تھوڑا سا سوچنے کا موقع بھی فراہم کرتی ہے. مطلب آپ نے یہ اپنی سوچ یہ رکھی کہ ایک شعر عام آدمی کو سمجھ میں آنا چاہیے, اور اپنا خیال بھی نہ کھوئے اور سمجھ میں بھی آئے, اس کا تھوڑا سا معیار بھی ہو جی زبان کا اور کہنے کا, اور دوسروں تک اس کا ابلاغ ہو جائے. ٹھیک ہے جی. اور مجھے یہ تعجب ہوا سن کر کہ ایک یہ فون کرنے والی خاتون پاکستان سے تھیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دونوں بر اعظموں کو جی اپنے قبضہ جی ماشاءاللہ میں ہمارا رکھا, پروگرام بلکہ الحمدللہ اور مزید بر اعظم بھی یورپ میں بھی یقیناً سنتے بالکل, ہوئے یورپ میں, امریکہ میں, سب جگہ الحمدللہ سنا جا رہا ہے اس وقت یہ پروگرام اور دیکھ رہے ہیں. تو میں آپ سے بات کا سلسلہ جو بہن کی کال آنے سے پہلے ہم نے کٹ گیا تھا کہ ہم جو برطانیہ کا پس منظر تھا کیا تھا, مطلب کتنی مشکلات ہوں گی, پھر کیسے پروگرامز ہوتے تھے, اردو نہیں سن پاتے تھے کیا؟ یہاں خلیل صاحب زیادہ تر لوگ جو ہمارے ہندوستان سے پاکستان سے آئے تو وہ انگلستان کے مشرقی شہروں میں, شمالی شہروں میں جاتے تھے, مثلا بریڈ فورڈ, مینچسٹر. اور بڑی طویل کہانی ہے یہ, جو دوسری جنگ عظیم میں جو تباہی ہوئی برطانیہ کی, اور اس کے بعد پھر انہوں نے دوبارہ اس ملک کو بنانا چاہا, تو بر صغیر میں انہوں نے انگریزوں کی حکومت تھی اور انہوں نے فوج میں اپنی ضرورت کے مطابق ایسے بہت سے لوگ بھی لے لیے تھے جو فوجی معیار پر پورے نہیں اترتے تھے. اچھا, اگر آپ کو یاد ہو تو حفیظ جالندھری کا ایک محکمہ تھا اور وہ لوگوں کو اکساتے تھے اپنے بچوں کو فوج میں بھیجنے کے لیے. اچھا, اور اس کے لیے انہوں نے گانے وانے بھی بہت ترتیب دیے تھے, گاؤں گاؤں ہوتے تھے. اچھا, میں تو چھورے کو بھرتی کرا ہی رہے. اچھا, اور ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ اگر کوئی کسی کی سفارش کرتا تھا کہ اس بچے کو فوج میں لے لیں, اس کو 1 روپیہ ملتا تھا. اس وقت 1 روپے کی بہت اہمیت ہوتی تھی. تو جب وہ ختم ہو گئی جنگ, تو اب ان لوگوں کا کیا کریں, فوج سے تو ان کو نکالا گیا. سوری آپ کو روکوں گا, افضل قریشی صاحب ہیں بلیک برن سے, بات کرنا چاہ رہے ہیں, میں نے کہا ان کی کال لے لی جائے. بڑی بڑی محبت کرنے السلام والے لوگ. علیکم افضل قریشی صاحب. السلام علیکم افضل قریشی صاحب. شاید ڈسکنیکٹ ہو گئی لائن. ہلو جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب قریشی صاحب کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ میں افضل قریشی عرض کر رہا ہوں بلیک برن سے. جی آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے, اس کے لیے مبارکباد. بہت شکریہ. اور عقیل دانش صاحب کو خوش آمدید. بہت شکریہ. بہت ان کے بارے میں بہت کچھ لوگوں نے کہا ہے. صرف ایک ہی بات میں کہوں گا کہ جب بھی پاکستان کے حالات کے لیے سوچتا ہوں تو عقیل صاحب کا ایک قطع یاد آ جاتا ہے. حبس کی فضا دانش رنگ لائے کیا دیکھیں. حبس کی فضا دانش رنگ لائے کیا دیکھیں, پھر خزاں کا عالم ہو یا بہار آ جائے. مدتوں سے اٹھی ہیں سمت آسمان نظریں, کاش اہل گلشن کو پھر قرار آ جائے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. عقیل صاحب ہم سب آپ کے بہت ہی قدردان ہیں. بہت شکریہ. بہت اپنی کوششیں جاری رکھیں اردو کے واسطے.
آپ نے بہت کام کیا ہے, مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. اللہ حافظ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. بہت ایک اور کال ہے پاکستان سے. جی کون صاحب اور صاحبہ یا کون بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم. بہت ہی زبردست پروگرام آپ کا, اور میں سمجھتا ہوں کہ جس نے آپ کو انٹروڈیوس کرایا نا جی غالباً ابراہیم صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ وہ جی ابراہیم جمالی صاحب ہمارے جی ہاں وہ انہوں نے آپ کو پتہ نہیں تراشا ہے اور وہ ماشاءاللہ مستحق ہیں مبارکباد کے. بہت شکریہ جناب, بہت شکریہ. اور ہمارے درمیان آج عقیل دانش صاحب موجود ہیں اور ہمارے جو اسٹوڈیو کی رونق انہوں نے بڑھائی ہوئی ہے, اور ماشاءاللہ بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ پاکستان تک لوگ ماشاءاللہ اس کو دیکھ رہے ہیں. جی کر رہے تھے وہ, انہوں نے جو کہا کہ کچھ رہ گیا, واقعی رہ گیا ہوگا جی کیونکہ ماشاءاللہ یہ وہ ان کے ٹیلنٹ سے لگا ہے کہ بہت ہی اچھے شاعر بھی ہیں اور بہت زبردست قسم کے. ابھی ہم گفتگو کا سلسلہ ان کے ساتھ جاری ہے, آپ سنتے رہیے ہمارا پروگرام, انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی. بہت شکریہ. ابھی بھائی جی جناب ایک اور کال ہے ہمارے ساتھ, عمیر صاحب ہیں لندن سے. جی السلام علیکم عمیر صاحب. السلام علیکم, کیا حال ہے؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر, ٹھیک ٹھاک. سب سے پہلے تو بہت زبردست پروگرام چل رہا ہے آپ کا, بہت اچھا لگ رہا ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اور دوسرے تو یہ کہ آپ نے لندن کی اور پاکستان کی, انڈیا کی بڑی مشہور شخصیت کو بلایا ہوا ہے. جی اوبیسلی اردو کے لحاظ سے عقیل دانش صاحب کا کام تو بہت ہی مایہ ناز ہے. جی تو بس ان کو بڑا اچھا لگا ٹی وی پہ دیکھ کے دوبارہ, اور باقی کافی پروگرامس میں آتے رہتے ہیں تو لیکن ان سے کبھی ملاقات کا وہ نہیں ہو سکا ہمیں. آج ملاقات ہم نے کرا دی آپ سے, دیکھیے. جی 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 نہیں ان کا کام تو خیر بہت زبردست, ہر جگہ پاکستان میں بھی لکھتے ہیں کالمز وغیرہ اور سب چیزیں, اور یہاں پر بھی لکھتے ہیں, اور بلکہ اردو کے لیے بہت اچھا کام کرتے ہیں. بچوں کے لحاظ سے بچوں کو پڑھانے کا اور اردو کو آگے فروغ کرنے کا بہت اچھا ان کا وہ ہے. تو بس یہی کہہ سکتا ہوں کہ بھائی بہت زبردست کام کرتے ہیں, بہت اچھی چیز ہے اردو یہاں پہ جیسے ملک میں, تو بہت اچھا ہے کہ اس کو فروغ دے رہے. بالکل صحیح. اور ایک بار چھوٹی سی بات پوچھنی تھی کہ تھوڑے کچھ مہینوں پہلے میں نے سنا ہے کسی سے کہ عقیل دانش صاحب کی بک ریلیز ہوئی ہے. جی جناب بالکل ہوئی ہے. جی تو بس یہ پوچھنا تھا کہ وہ بک کیسے, جو ان کے چاہنے والے ہیں وہ کیسے لے سکتے ہیں؟ یہ پیرائے اظہار ان کی بک ہے, اور یہ کیسے مل سکتی ہے یہ تو عقیل صاحب بھی بتائیں گے اس بارے میں. جی جی عقیل صاحب. بھائی بہت شکریہ ہے آپ کی محبتوں کا. آپ یہاں اگر اپنا فون نمبر اور پتہ چھوڑ دیں تو یہ کتاب انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ تک پہنچانے کی. جی بہت شکریہ. اور عقیل صاحب ایک اور کال ہے ہمارے ساتھ, ماشاءاللہ آج آپ کے مداح جو ہے نا وہ ہمیں بات نہیں کرتے تھے کہ آپ سے کال ہی لیتے رہیں گے. جی السلام علیکم, کون صاحب؟ صاحب میں شاہد بات کر رہا ہوں لندن سے. جی شاہد صاحب کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. جی بتائیے. مجھے خوشی ہے کہ آپ نے دانش صاحب کو دعوت دی. دانش صاحب کی خدمات اردو ادب اور برطانیہ میں رہنے والی کمیونٹی میں جی ناقابل فراموش ہیں, اور آپ کو کسی چیز کی محتاج نہیں ہے. جی بالکل بالکل. اور خاص طور پہ دانش صاحب نے اردو اور اسلامی تعلیم جو اس ملک کے بچوں کو کی خدمات کی ہیں وہ ناقابل فراموش ہیں. بالکل, بہت بہت زبردست بات کی. اور آپ سے کہوں گا کہ آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. دانش صاحب کو اپنے چینل پہ دعوت دی. بہت شکریہ. ہم سب برطانیہ میں رہنے والے آپ کے مشہور ہیں جناب, بہت شکریہ. میں اصل میں اسی سوال پہ جڑوں کیونکہ ہمیں بریک پہ بھی جانا ہے کل کے اندر. محبت کرنے والے لوگ ماشاءاللہ بہت اچھی بات کی. میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کچھ آپ نے کچھ اسباق لکھنے 100 سبق کچھ اس طرح کی کوئی بات چلی تھی, وہ کیا تھی بات اصل میں؟ نوجوانوں کے حوالے سے بڑی ضرورت تھی. جی یہ جنگ شروع ہوا یہاں پر, تو جو اس کے بانی تھے میر خلیل الرحمان مرحوم, جی ان سے ایسے بیٹھا ہوا تذکرہ ہو رہا تھا. وہ کہتے تھے کہ اب اخبار پڑھنے والے ہماری اور آپ کی عمر کے لوگ ہیں, یہاں کے بچے تو پڑھتے نہیں, اگرچہ انہوں نے اس میں انگریزی کا حصہ بھی اس میں شامل کیا, اس کے باوجود بھی چونکہ اور ذرائع ہیں انگریزی کے, تو یہاں پر ٹی وی, ریڈیو, کتابیں, میگزینس, تو انہوں نے کہا کہ آپ آنے والی نسل کے لیے کچھ سبق لکھیے اردو میں, اگر وہ اردو پڑھنے لگیں. چنانچہ وہ 100 اسباق کا ایک سلسلہ میں نے ترتیب دیا, اس کا عنوان تھا اردو لکھیے, اردو پڑھیے, اردو بولیے. کیا بات. اور ان ماؤں کو ذہن میں رکھتے ہوئے لکھا گیا تھا
جن کو یہ آسانی میسر نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کہیں تعلیم کے لیے، اردو تعلیم کے لیے بھیج سکیں. یورپ میں خاص طور سے دور دور لوگ رہتے ہیں، اور جس طرح اس میں انگلستان میں آسانی ہے کہ آپ مسجد میں شام کو بھیج دیں بچے کو، یا پھر وہ جو سیٹرڈے اسکولز کہلاتے ہیں اختتامی ہفتہ کے، وہاں اس سے آسانیاں کم ہیں. وہاں وہ بہت مقبول ہوا سلسلہ، اور وہ 100 ہفتے تک 100 اسباق وہ چلے. اچھا وہ چلے، وہ چھپے، ہر ہفتے ایک سبق چھپتا تھا. اچھا. اور میں نے کوشش کی تھی کہ یہاں کی زندگی کے مطابق اس میں مثالیں آئیں اور لوگوں بچوں کو بتائیں. میں مثالیں نرس کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں تو ٹیسے تانگا ہوتا تھا یا ٹٹو ہوتا تھا. تو میں نے کہا بھائی ٹیسے ٹیلی ویژن یا ٹیلی فون. ہمیں ایک بریک لینا ہے. ناظرین آپ سے بریک کے بعد پھر ملاقات ہوتی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور ضرور واپس آئیے گا. آداب عرض ہے. بہت بہت شکریہ واپس آنے کا. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عقیل دانش صاحب. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے پروگرام کے مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں، اور اب ہمارا ایک اور سیگمنٹ ہے اور وہ حصہ ہے ہمارا سخنور کا. تو دیکھتے ہیں آج کے سخنور کون. یہ ایک نظم ہے وطن کے لیے دعا. خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو. یہاں جو سبزہ اگے وہ ہمیشہ سبز رہے، اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو. یہاں جو سبزہ اگے وہ ہمیشہ سبز رہے، اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو. خدا کرے کہ نہ خم ہو سر وقار وطن، اور اس کے حسن کو تشویش ماہ سال نہ ہو. ہر ایک فرد ہو تہذیب و فن کا اوج کمال، کوئی ملول نہ ہو کوئی خستہ حال نہ ہو. خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی بوال نہ ہو. اور خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. ناظرین آپ نے دیکھا ہمارے آج کے سخنور جناب احمد ندیم قاسمی صاحب کو، جنہوں نے کہا کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. احمد ندیم قاسمی صاحب 1916 میں خوشاب میں پیدا ہوئے، اور بھرپور زندگی انہوں نے ادبی حوالوں سے گزاری. یہ شاعر بھی تھے، ادیب بھی تھے، افسانہ نگار بھی تھے، اور انہوں نے اصل جو دکھ جھیلا وہ تقسیم کے وقت دونوں طرف کے دکھ جھیلے انہوں نے، اور دونوں طرف کا ادب انہوں نے تخلیق کیا. 2006 میں 90 برس کی عمر میں ان کا انتقال ہوا. کافی ادبی ایوارڈز ان کو ملے ہیں، صدارتی ایوارڈ ان کو ملے ہیں. آئیے ہم اپنے مہمان شاعر سے 1 منٹ لیتے ہوئے پوچھتے ہیں احمد ندیم قاسمی کے بارے میں، اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو. جی، قاسمی صاحب صرف ایک نام نہیں ہے جی، بلکہ ایک دبستان فکر ہے، ایک ادارہ ہے، اور سوچ کا ایک بہت مخصوص دھارا ہے. پورے پاکستان میں اگر میں مبالغہ نہیں کر رہا تو ہزاروں لوگ ہیں جو ان کے شاگرد رہے ہیں، اور انہوں نے بڑا کام یہ کیا اپنے رسالے کے ذریعے کہ نئے لکھنے والوں کو موقع دیا لکھنے کا. اور اپنی ذات سے انجمن تھے. ایسے لوگ کم ہوئے ہیں ادب میں جو نثر میں اور نظم میں اپنا استحقاق رکھتے ہوں. تو قاسمی صاحب نے کمال یہ تھا کہ بہت بڑے افسانہ نگار، بہت اچھے شاعر، بہت بڑے ناقد، بہت محترم صحافی، بڑی جہتیں ہیں ان کی شخصیت کی. اور اردو میں ایسے لوگ اتنے کمالات کے گنے چنے. بے شک، بہت صحیح بات آپ نے کہی. ناظرین ہمارے ساتھ ایک کالر اور موجود ہے، جلدی جلدی ہم 1-2 کالرز ہیں ان کو لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم.
جی کون صاحب کہاں سے؟ السلام علیکم، محمد شفیق مانچسٹر سے بول رہا ہوں. جی محمد شفیق صاحب کیسے ہیں یہ اپنے دانش صاحب سے وہ یہ جو بات سنی، یہ یہاں کی نئی نسل کے لیے، بچوں کے لیے انہوں نے جو 100 اسباق پہ لکھا تھا، جی تو میں چاہتا ہوں آج کل کے حساب سے اب بہت ضرورت ہے بچوں کو. جب بھی بچوں سے پوچھا چاہے آئی ڈونٹ نو وہ سمجھتے ہی نہیں بات کو. تو اس لیے وہ اگر ویژول یعنی کہ ایسے ٹیلی ویژن پہ ایسے اسباق ٹی وی پہ تو نہیں لیکن آن لائن کسی طرح اویلیبل ہوں تو وہ ضروری ہے، کیونکہ وہ جو آدمی استاد ہو اس کے منہ سے سیکھنا. جناب آپ کی خواہش کبھی کبھی دعائیں قبول ہو جایا کرتی ہیں اور بہت جلد دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. انشاءاللہ ہمارا اسلام چینل اردو اس پر کوشش کر رہا ہے، کاوش ہماری ہے جاری، اور انشاءاللہ استاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں عقیل دانش صاحب کی سرپرستی میں. انشاءاللہ ہم ضرور اس کو تکمیل تک پہنچائیں گے اور یہ ٹی وی پہ آئے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ایک اور کالر ہے، دیکھتے ہیں کون. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی جی بالکل لائیو ہیں. بولیے کون صاحبہ، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ اپنے ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے پلیز. جی جی ہیلو ہیلو جی ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں مسز مقصود بول رہی ہوں لندن سے. جی بولیے کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ. کیا کہنا چاہیں گی عقیل دانش صاحب سے؟ جی بس میں یہی کہنا چاہیے کہ سب سے پہلے تو اس چینل کے تمام پروگرام بہت اچھے ہوتے ہیں، اس کے لیے شکریہ. بہت شکریہ. پھر عقیل بھائی کے حوالے سے صرف اتنا ہی کہوں گی کہ آپ کے ابھی تک جتنے کالرز نے جو کچھ بھی باتیں کی ہیں تو مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ میں ان کے لیے کیا کہوں. بے شک بے شک، ہمیں بھی سمجھ نہیں آ رہا. بہت شکریہ، بہت عنایت، بہت کرم. جی بہت بہت شکریہ. اور آج کی آخری کالر ہے، دیکھتے ہیں کون ہے اور کہاں سے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. میرا نام جاوید قریشی ہے، میں برمنگھم سے بول رہا ہوں. جی جاوید صاحب. جی آپ کا پروگرام شوق سے دیکھتا ہوں. بہت شکریہ. آپ کو بھی سلام اور آپ کے مہمان کو بھی سلام. بہت شکریہ جناب. اچھا اصل میں تھوڑا بہت لکھتا ہوں اور آپ سے انٹروڈیوس کرانا تھا اپنا پروگرام، جو کچھ بھی لکھا ہے آپ کو بھی. ہلو اوہ کال ڈراپ ہو گئی. جی اب ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے، صرف 2 منٹ رہ گئے ہیں، تو ہم چاہیں گے کہ ہم سے آپ کا کلام کچھ سن سکیں. جی میں عرض کر رہا ہوں ابھی اس میں کوئی پیغام بھی، جیسے ابھی انہوں نے بات بھی کہی. ابھی بلیک برن سے ڈاکٹر قریشی صاحب نے فون کیا تھا اور ایک قطعہ میرا انہوں نے سنایا تھا. سو اسی ذیل میں 1-2 قطعات مجھے یاد آتے. جی جی بالکل. ایک تو آپ نے دیکھا جو پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور وہ شہر ہمارا جو کراچی تھا کیا تباہ ہوا ہے. صحیح بات، بالکل صحیح بات. ابھی خون آلود تھے بامودر، ابھی خون آلود تھے بامودر، سکون امن بارے دیگر کھا گئی. یہ سایہ ہے اس پہ کسا سیب کا، کراچی کو کس کی نظر کھا گئی. کیا بات ہے. اور اس کے بعد جو پورے پاکستان میں ہو رہا ہے، خوف کا توشہ اپنے ساتھ لیے ایک نئی رہ گزر پہ نکلی ہے. خوف کا توشہ اپنے ساتھ لیے ایک نئی رہ گزر پہ نکلی ہے. ایسا لگتا ہے جیسے ساری قوم دہشتوں کے سفر پہ نکلی. کیا بات ہے، کیا بات. ایسا لگتا ہے جیسے ساری قوم دہشتوں کے سفر پہ نکلی ہے. تو یہ بس دیکھتے ہیں ملک کے حالات اور کچھ نہ کچھ کہنے کو جی چاہتا ہے کہ ہجرت پہ بھی آپ نے کچھ کہا تھا ایک آدھ چیز. ہجرت پہ وہ ایک شعر جو مجھے بھی پسند ہے کہ لکھ رہی ہے کیا کوئی تاریخ اس کا بھی حساب، لکھ رہی ہے کیا کوئی تاریخ اس کا بھی حساب. رزق کی چاہت میں کتنے لوگ بے گھر ہو گئے. کیا بات ہے. رزق کی چاہت میں کتنے لوگ بے گھر ہو گئے. اور چند قطعات کچھ یاد آ رہا ہے میں پیش کرتا ہوں. ظلمات میں ہمت کی ضیا دیتی ہے، ظلمات میں ہمت کی ضیا دیتی ہے، ہر گام پہ ایک جلوہ دکھا دیتی ہے. فطرت کا یہ احسان ہے ہم پر دانش، بارود میں بھی پھول کھلا دیتی ہے. اور وہ ماں اور بچے کا جو تعلق تھا، بچے بد بھی ہوں تو وہ شعر کہ غزل کا ایک مطلع تھا اس کا. 1-2-3 شعر عرض کرتا چلوں کہ قافلے والوں کا نقش کف پا ملتا ہے، قافلے والوں کا نقش کف پا ملتا ہے، راہ کی دھول سے منزل کا پتہ ملتا ہے. کیا بات ہے. قافلے والوں کا نقش کف پا ملتا ہے، راہ کی دھول سے
منزل کا پتہ ملتا ہے، آؤ آواز ملاؤ میری آواز کے ساتھ، آؤ آواز ملاؤ میری آواز کے ساتھ، شعر پڑھتے ہوئے مرنے میں مزہ ملتا ہے، کیا بات، شعر پڑھتے ہوئے مرنے میں مزہ ملتا ہے، اور بچے بد بھی ہوں تو سینے سے لگا لیتی ہے، بچے بد بھی ہوں تو سینے سے لگا لیتی ہے، ماں کے انداز میں انداز خدا ملتا ہے، کیا بات ہے، کوئی دانش مجھے کہتا ہے کوئی دیوانہ، مطمئن ہوں کہ ہر انداز جدا ملتا ہے، کیا بات ہے۔ عقیل دانش صاحب کے اس خوبصورت شعر نے ہمیں کسی اور دنیا میں پہنچا دیا ہے، اور ہم اس کا اختتام اور اس کو ختم کرنا نہیں چاہتے ہیں، لیکن ناگوار ہیں، ہمیں مجبوری ہے، ہمارا دل اس وقت نہیں چاہتا اس کو ختم کرنے کا، لیکن ہمیں کرنا پڑے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں اسی طرح سراہتے رہیے، ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے، اور اگلے ہفتے ہمیں ضرور ٹیون ان کیجیے گا، اور ہمارے پروگرام آئے گا۔ بہت شکریہ، آداب عرض ہے۔